کتاب مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ بک آف ایکٹ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 1 to 4 بائبل مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ دوسرا باب پہلی آیت سے 4 آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح القدس روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جماعت بیٹھ جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عید پینتیکوست آپ سبوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ بولیے ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ابھی بھی سارے نہیں بولے، بولیے ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی حضوری ہمارے درمیان موجود ہے۔ خداوند یسوع ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ خداوند یسوع ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آنکھیں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے موجود بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس کی عزت کرنی ہے۔ بولے آمین۔ یسوع نے وعدہ کیا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھا ہے میں وہاں پر کیا ہوں۔ تو خداوند یسوع آج اپنے وعدہ کے مطابق میرے آپ ہم سب کے درمیان میں، بولے ہیلیلویا۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یسوع ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ کے لیے نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ جنہوں خدا مل جائے انہوں اور کی چاہیے۔ میں نے کہا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان، نہیں خوشی کی بات بھائی شباز صاحب؟ خوشی کی بات ہے کہ یسوع ہمارے درمیان، تو جسے خدا مل جائے یا جندے کول خدا ہووے یا جندے نال نال خدا ہووے، اس کے لیے کتنی خوشی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ بولو آمین، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پچھلے اتوار کیا سیکھا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ بتایا جی، مسز پاسٹر جوزف بتائے۔ کون سی بدرو؟ گونگی بہری بدرو کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ شاباش، ہاں بتائیں، آپ بتائیں۔ بعد میں جی ہم نے یہ بات مین چیز سیکھی تھی کہ کچھ چیزیں، کچھ بدرو ہیں جو بچوں کے اندر ہوتی ہیں نا، کہ میرا بچہ بخار اترن کا نا ہی نہیں لے رہا، میرا بچہ گالاں بڑیاں کٹ رہا ہے۔ تو پرابلم بچے میں نہیں ہے، پرابلم بچے کے باپ میں ہے، بچے کی ماں میں ہے۔ کچھ چیزیں پرابلم ہماری اولاد میں نہیں ہوتی، ہمارے اندر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اولاد درست نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ ہم نے پچھلے اتوار سیکھا تھا، کیونکہ آج عید پینتیکوست کا دن ہے۔ آج پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں عید پینتیکوست سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بھی خداوند کے پاک کلام میں سے عید پینتیکوست ہی کے تعلق سے سیکھیں گے۔ تو پچھلا یاد ہے پیغام کسی کو کہ پچھلی عید پینتیکوست پر کیا پیغام ہوا تھا؟ فضیلت کدھر گئی ہے؟ پیغام کیا ہوا؟ کچھ خاص بات کوئی ہوئی ہو؟ تقریباً 1 سال بعد پھر، تقریباً نہیں بلکہ کنفرم 1 سال بعد پھر عید پینتیکوست میں ہم شریک ہیں۔
اور یہ بھی سال گزر جائے گا، پھر دوبارہ سیدھے پینتیکوس آ جائے گا۔ عید پینتیکوس، عید کا کیا مطلب ہے؟ بار بار تو برتھ ڈے بھی آتی، بار بار تو جنم دن بھی آتا ہے۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی۔ عید کا کیا مطلب ہے؟ خوشی۔ اور پینتیکوس کا کیا مطلب ہے؟ 50واں دن۔ پینتیکوس کا کیا مطلب ہے؟ 50ویں دن کی خوشی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ 50ویں دن کی، کون سے 50ویں دن کی یاد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک مہینہ پہلے، 1 یا 1.5 مہینہ پہلے ہم نے عید منائی تھی، عید القیامت المسیح۔ کس نے منائی؟ کوئی تھا زمین پر؟ ہم سب نے منائی، عید منائی۔ یسوع مسیح مردوں میں سے، اور جب وہ جی اٹھے تو 40 دن تک جی اٹھنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ جی اٹھنے کے بعد۔ جی کب اٹھے؟ تیسرے دن۔ جی کب اٹھے؟ اور تیسرے دن کے بعد 40 دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور 40 دن کے بعد یسوع مسیح زمین سے آسمان پر، زمین پر سے آسمان پر کتنے دن بعد؟ ویری گڈ۔ اور 40ویں دن جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہ تم بالا خانہ میں ٹھہرے رہنا۔ کہاں پر؟ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، جب آسمان پر صعود فرمانے والا ہوتا ہے، یسوع جانے والا ہوتا ہے، تو یسوع اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ بالا خانہ میں ایک جگہ پر ٹھہرے رہنا ہے۔ ایک جگہ پر، مجھ سے حوالہ مل گیا، ضرور پڑھیے اسے، متی کی 28ویں باب میں۔ یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تم نے کیا کرنا ہے؟ جی 20 آیت پڑھ دیجیے، 19-20، 18ویں آیت۔ کون سا بات؟ ہاں، متی کی انجیل 28 باب 18ویں آیت سے پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ جب یسوع آسمان پر جانے والا ہے، اب یسوع کھڑا ہے آسمان پر جانے کے لیے، اور کیا کہتا ہے شاگردوں سے؟ پڑھیے۔ یسوع نے پاس آ کر شاگردوں سے کیا کی؟ باتیں۔ کون سی باتیں کی؟ اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار، ایسا کس نے کہا؟ ویری گڈ، یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بس تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر کیا دو؟ کیا دو؟ بولو تو صحیح۔ بپتسمہ دو، پھر انہیں تعلیم دو۔ یسوع آسمان پر جانے والا ہے، لیکن آسمان پر جانے سے پہلے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کچھ کہا ہے، کچھ، اور کیا کہا ہے؟ کہ ساری قوموں میں جا کر میرے نام کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ۔ بولے آمین۔ رسولوں کے اعمال میں آئیں گے، پہلے باب میں آئیے بھائی، تیسری آیت پڑھیے، تیسری آیت سے پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ اس نے دکھ سہنے کے بعد جی بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا۔ ہاں، مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد یسوع نے ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا، شاگردوں پر ظاہر کیا یا نہیں؟ توما کیا کرتا ہے؟ توما کے بارے میں سنا ہے؟
توما کے بارے میں سنا؟ توما رسول کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ ہلو، توما کیا کرتا ہے؟ ابھی یاد آیا کسی کو؟ توما کیا کرتا ہے؟ نہیں یاد آیا؟ کہتا ہے میں اس وقت تک یسوع کا یقین نہیں کروں گا کہ وہ جی اٹھا ہے جب تک میں اس کے ہاتھوں میں انگلیاں نہ ڈال کر دیکھ لوں. جہاں پر کی لگے تھے نا، میں یہاں پر انگلیاں نہ ڈالوں اس کی پسلی میں جہاں پر بال لگا گا، میں جنی دیر تک اندر وچ ہاتھ پا کے نہ ویکھ لواں، مینوں یقین نہیں ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے. میں نہیں یقین کر سکتا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، شک کرتے ہیں. مطلب یہ اچھا کیا کہ تو ہم نے یہ بات ڈکلیئر کر دی، وہ کرنا آج بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہی ہوتے کہ پتہ نہیں ہوا ہے زندہ کہ نہیں ہوا. لیکن ہمیں کنفرم ہے کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ، اور 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے. کتنے دن تک؟ اچھا، ظاہر ہوتے رہے. آگے پڑھیے. خدا کی بادشاہی کی، یعنی کہ جب وہ زندہ ہو گیا، آسمان پر جانے والا ہے، پھر بھی خدا کی بادشاہی کی باتیں کہہ رہا ہے خدا. ہاللیلویا. پڑھیے آگے. کیا یہ بات ہے؟ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا دیا؟ حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ. یہ بات ہے. وہ ابھی آسمان پر یسوع نہیں اٹھائے گئے، ابھی زمین پر ہی ہے. ابھی اٹھائے جانے والا تھا، اور جانے والا تھا. اس نے کچھ کہا ہے شاگردوں کو. کیا کہا ہے؟ کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا. آگے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے کیا کر چکے ہو؟ سن چکے ہو. بولے آمین. یہ وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے حکم کیا تھا کہ تسی یروشلم جو باہر، مطلب یروشلم. آج یروشلم کون ہوگا؟ آج یروشلم کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تن من سن. نہیں سمجھ آ رہی؟ آئیے آسان کرتے ہیں پیغام کو آسان کرتے ہیں. ویسے تو میں بہت ساری باتیں بتانے والا تھا، لیکن آپ کی شاید کچھ بات پلے نہیں پڑ رہی، لیکن ہم اسے آسان کریں گے. کہیے خداوند. بولیے. اے پاک روح میری مدد کر اور مجھے اپنے کلام کی سمجھ بخش. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. جب عید پینتیکوست کا دن آیا، کون سا دن آیا؟ آج بھی کون سا دن ہے؟ شاباش، بولتے رہیے. کون سا دن ہے؟ عید پینتیکوست. اس وقت بھی شاگردوں پر، شاگرد کون سا دن منا رہے تھے؟ مطلب ہے کہ یہ دن پہلے بھی آیا ہے، اور جب یہ شاگردوں کے اوپر آیا ہے تو کچھ ہوا ہے. یہ دن پہلے بھی منایا جاتا ہے. اور اس دن کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے؟ کیا ہوا اس دن؟ یہ تو بعد میں ہوا نا، اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ حوالہ نکالیے. خروج کی کتاب نکالیے، 19واں باب نکالیے. اس کی 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے کہ روح القدس پیچھے بھی جب روح القدس کا نزول ہوا ہے تو ہوا کیا اس میں. پڑھیے بھائی کیا لکھا ہے. جی، یہ خدا نے آرڈر کہہ دیا تھا. خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ لوگوں کو کیا کر لے؟ تیار کر لے. لوگوں کو کیا کر لے؟ تیار کر لے. اور خدا کے حکم کے مطابق موسیٰ نے لوگوں کو بتایا. کس نے؟ موسیٰ نے لوگوں کو بتایا. کیا بتایا بھائی؟ کیا؟ تیسرے دن کیا رہنا؟ کیا رہنا؟ اس کی ذرا آپ اوپر سے پڑھیے، 9ویں آیت سے پڑھیے. کس نے؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا ہے. کیا کہا؟ خدا موسیٰ نو کہندا ہے میں کالے بدلاں دے وچ اس واسطے تیرے کول آنا وا. کس لیے؟ کہ جدو میں گلا کراں تو لوگ سنن تے سدا تیرا کی کرن؟ کالے بادل.
کالے بادل میں کہتا ہے میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں، تیرے سے باتیں کرتا ہوں تاکہ یہ لوگ سنیں اور تیرا کیا کریں، آگے پڑھیے۔ موسیٰ نے جو باتیں خدا نے موسیٰ سے کی تھی وہ موسیٰ نے آگے لوگوں کو کیا کر دی۔ اب باتیں کیا ہوئی تھی سنیے۔ خدا نے موسیٰ سے کیا کہا تھا سنیے، کہ لوگوں کے پاس جا، لوگوں کے پاس جا، اور کیا ہے کہ وہ 2 دن اپنے آپ کو کیا کر لیں۔ آپ نے کیا اپنے آپ کو پاک۔ موسیٰ سے خداوند نے کہا ہے کہ لوگوں کے پاس جا اور جا کر لوگوں کو کہہ کہ تمہارے پاس 2 دن ہیں، اپنے آپ کو کیا کر لینا، کیا کر لینا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اندر سے بھی اور کتنے دن ہیں، یہ بائبل کہہ رہی۔ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ لوگوں کو بتا دے کہ تمہارے پاس 2 دن ہیں، 2 دنوں میں تم نے کیا کرنا، اپنے آپ کو، بولے تو صحیح، پاک کرنا ہے، تیار نہیں کرنا، پاک کرنا ہے، تیاری بات میں ہے، کیا کرنا ہے، پاک کر۔ آگے اپنے کپڑے بھی کیا کر لیں، اپنے آپ کو پاک بھی کرے اور اپنے کپڑے بھی کیا کر لیں۔ وجہ کیا ہے، کچھ ہم کپڑے کیوں دھوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک کیوں کرتے ہیں، ہم چرچ میں جب آتے ہیں ہم اپنے آپ کو پاک کر کے آتے ہیں، ہم کپڑے دھلے ہوئے پہن کر آتے ہیں، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ پریز دی لارڈ، خداوند سے ملنے آتے ہیں، تو جب ہم خداوند سے ملنے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم پاک ہو کر آئیں، ضرور ہے کہ ہم کپڑے دھلے ہوئے پہن کر آئیں۔ اچھا آگے پڑھیے، اپنے کپڑوں کو دھو لیں اور ہاں 2 دن تم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور تیسرے دن کیا کرنا ہے، تیار رہنا ہے۔ تیسرے دن کیا رہنا ہے، تاڑے کو 2 دن نے تیاری دی اور تیسرے دن تم نے کیا رہنا ہے۔ اگر تیسرے دن بھی بندہ تیاریاں چ لگا ہوئے، ہاں تیسرے دن بھی بندہ تیاریاں سے لگا ہوئے تو اب ہم پڑھیں گے کیا ہوگا، پڑھیے۔ تیسرے دن تیار رہیں، کیوں تیار رہیں، تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ تیسرے دن آ کون رہا ہے، تیسرے دن آ کون رہا ہے، خداوند آ رہا ہے۔ تیسرے دن آ کون رہا ہے، تو جو ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کس کے لیے پاک کرنا ہے، کس کے لیے کپڑے دھونے ہیں، تاکہ تیسرے دن جب خدا آئے، خدا اترے کوہ سینا پر، تو آگے پڑھیے، لوگوں کو چاروں طرف ہاتھ باندھ کر ان سے یہ کہہ دینا کہ خبردار، کیا نہ تو پہاڑ پر چڑھنا ہے، کیونکہ وہ کوہ سینا کا پہاڑ تھا اور خدا اس پہاڑ پر اترتا تھا، اور جب وہ خدا اس پہاڑ پر اترا تو خدا نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں پہاڑ پر اتروں تو نے اس پہاڑ کے چگرد کیا کر دینی ہے، حد باندھ دینی ہے، کہ تاکہ لوگ اس پہاڑ کے قریب کیوں نہ آئے، کیونکہ جو کوئی اس پہاڑ کے قریب آئے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پڑھیے، تو پہاڑ کو چھونا بھی نہیں ہے، ٹچ بھی نہیں کرنا۔ آگے، جیڑا بندہ پہاڑ نو چھو دے گا وہ ضرور جان سے مارا جائے گا۔ آگے، ہاتھ بھی نہ لگائے بلکہ وہ لا کلام سنسار کیا جائے، جیڑا بندہ اس پہاڑ نو ہاتھ لائے گا اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ آگے، یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ حیوان ہو، کوئی بندہ ہوئے تو پاوے کوئی جانور ہوئے، یہ میرا حکم ہے کہ کوئی سینا کے پہاڑ کو چھونے بھی نہ پائے۔ اگر بندہ ہے تو بھی وہ جان سے مارا جائے، اگر وہ جانور ہے تو بھی جان سے مارا جائے۔ یہ خدا کی حضوری بتا رہا ہوں میں کہ خدا کی حضوری جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ آگے بڑھیے، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے، پڑھیے، کہ آپ نے 2 دن اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تیسری دن خدا کوہ سینا کے پہاڑ پر کیا ہوگا، بولے تو صحیح، 2 دن تیار کرنا ہے، تیسرے دن خدا کوہ سینا پہاڑ پر اتر آئے گا، اور کوہ سینا پہاڑ پر آ کر آپ نے یہ نہیں کہ پہاڑ نو آ کے جفے مار رہے ہیں، پہاڑ نو آ کے ہاتھ لانا، نو نیور، پہاڑ کو کوئی بندہ ٹچ بھی نہیں کرے گا، پیچھے ہی رہنا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے ہی نرسنگا پھونکا جائے گا سارے لوگ ایک ہی جگہ پر کیا ہو جائیں گے۔ کیا یہاں پر سارے لوگ جمع ہیں جی، سارے لوگ تو نہیں ہیں، یہاں پر کتنے لکھا ہے، پڑھیے بھائی،
कितने? सब पहाड़ के पास। कितने? सब पहाड़ के पास आ गए। आपको पहाड़ नजर आ रहा है क्या? वेरी गुड। चर्च में खुदा की हजूरी, ये पहाड़ कितने आए? नहीं, यहां पर कितने लिखा है? लिखा है सब आ जाएं, लेकिन सब आए नहीं। अगर सब आए नहीं है तो इन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया है। अब पढ़े आगे। जब खुदा ने मूसा से बातें की, खुदा ने मूसा उतरकर पहाड़ पर से लोगों के पास गया है और लोगों को क्या किया? लोगों को यही बातें कही कि अपने आप को क्या कर लो? हाँ, नहीं समझ आ रही? अपने आप को पाक कर लो, अपने आप अपने कपड़े धो लो। वजह क्या है? कि तीसरे दिन, बहन इधर इधर तवज्जो दीजिए, तीसरे दिन खुदा आपसे बात करने के लिए आ रहा है। खुदा आपसे बात करने के लिए कोई सीना पहाड़ पर उतर रहा है, और अपने आप को क्या कर लो? तैयार कर लो, अपने आप को पाक कर लो, अपने आप को, अपने कपड़े साफ कर लो। क्योंकि खुदा कोई सीना पहाड़ पर, ऐसे ही खुदा के बंदा मूसा ने आकर लोगों को क्या कर दिया? बता दिया कि अपने आप को क्या कर लो। मैं भी आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने आप को कलीसिया तैयार कर लीजिए, अपने आप को कलीसिया पाक कर लीजिए, अपने कपड़े कलीसिया साफ कर लीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कोहे सीना पर ही मौजूद है। बोले आमीन। वो अपनी हजूरी में, अपने जलाल में हमारे दरमियान मौजूद है। आगे पढ़ेंगे भाई। जब तीसरा दिन आया, जी हाँ, लोगों ने तैयारी कर ली, लोगों ने मूसा की बात मान ली। वो लोग अच्छे थे, लेकिन आज के लोग नालायक हैं। उन्होंने मूसा की बात, आज के लोग कौन मूसा? असि नहीं जानते मूसा। मूसा केड़ा मूसा? केड़ा पादरी? पादरी साडा रिश्तेदार। उन्होंने लोगों ने मूसा की बात क्या कर ली? हम नहीं मानते। हमें ना तो आज मूसा नजर आ रहा है, ना ही मूसा की बातें नजर आ रही हैं, और ना ही मूसा से मुंह से निकलता हुआ खुदा का कलाम नजर आ रहा है। असी नहीं मानते। तू जो मर्जी कर ला, जिन्ना मर्जी तू सकत थोड़ा सा हटते चला ला, असी टूटने वाले नहीं। लेकिन कलाम तोड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कलाम हथौड़ा और वो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। उन लोगों ने मूसा की बात मान ली और अपने आप को पाक किया, अपने कपड़े धोए और सारे खुदा की हुजूरी में हाजिर हो गए। आज यहां पर सबको आना चाहिए था। बीवियां आ गई, बीवियों के जो शोहर हैं वो नहीं आए। उन्होंने मूसा की बात को क्या किया? रद्द किया। उन्होंने मूसा की बात थी वैसी, मूसा को दी किसने थी बात? तो बात किसकी रद्द हुई? खुदा की बात रद्द हुई है। उन लोगों ने खुदा की बात को क्या किया? तो खुदा की बात को रद्द करने वाला है कौन? डायरेक्ट कौन है? तो आपके शोहर क्या हुए? मुश्किल है कहना? मुश्किल है? मुश्किल है कहना, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर खवातीन बैठी हुई है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पर नहीं है, ज़रूरी नहीं शोहर, जो यहाँ पर नहीं है आज के दिन, ईद पेंतीकोस्त वाले दिन यहाँ पर जो नहीं है, वो डायरेक्ट शैतान है। ओ पास्टर साहब आपने ये क्या कह दिया? तुसी तो सानू शैतान बनाते। मैं नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूँ कौन है? कलाम कह रहा है। किसी को गिला है बताइए कि पास्टर साहब ने तो हमें शैतान बना दिया। पास्टर साहब ने मेरे घर वाले ने गल कर दी। जिनकी मजबूरी है उनकी समझ आती है, वो कहीं ना कहीं इबादत में होंगे, लेकिन जो यहाँ पर होते हुए जो यहाँ नहीं है, आज आप बहुत खास दिन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत खास दिन है। ईद पेंतीकोस्त है, ईद, लेकिन सानू सिर्फ दो ही ईदा का पता है, ईस्टर ते क्रिसमस, जड़ियाँ दोवें बाइबल के मुताबिक नहीं है। जो बाइबल के मुताबिक है उसको मनाने के लिए ना तो हम छुट्टी करते हैं, ना हम अपना वक्त खुदा को देते हैं। लेकिन जो दोनों बाइबल के मुताबिक नहीं है फिर भी हम मनाते हैं, उसको मनाने के लिए हम नए कपड़े भी सिलवाते हैं। ऐसा है। 7 ईदों के बारे में मैंने स्टडी की हुई है, की है। 7 ईदों में ये चौथे नंबर पर आने वाली ईद है ईद पेंतीकोस्त। आज ईद है, और आज ईद वाले दिन देखें कितने लोग ईद मनाने के लिए चर्च में आए हैं। सब आए हैं? बताइए जरा, सब आए हैं? नहीं, सब नहीं आए, थोड़े आए हैं, क्योंकि सब लोगों ने बात को कबूल किया ही नहीं है, थोड़े लोगों ने बात को कबूल किया। आगे पढ़ेंगे, पढ़िए जी। जब तीसरा दिन आया
تو صبح ہوتے ہی، کب تک؟ صبح ہوتے ہی، لیٹ نہیں ہوئے، صبح ہوتے ہی کیا ہوا؟ بادل کیا ہونے لگا؟ صبح ہوتے ہی بادل گرجنے لگا. اور جب بادل گرجتا تھا تو وہ خدا بات کرتا تھا. آج بھی جب یہ بادل گرجتے ہیں، جیسے کہ پرسوں ہوا ہے، پرسوں کتنا زیادہ بادل گرجا ہے، گرجتا ہے نا بادل. جب بادل گرجتے ہیں تو یہ جو گرجتے ہیں یہ خدا کی آواز ہے، یہ خدا کچھ بولتا ہے. ہم ایسے اگنور کر دیتے ہیں. اچھا ایک دم سے ہم ڈر نہیں جاتے؟ ڈر جاتے ہو فوراً ہم اندر چلے جاتے ہیں، ہم اندروں میں گھس جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم خدا کی آواز سن، یہ وہ خدا کی آواز ہوتی ہے. اور میں خوش ہوتا ہوں جب بادل گرجتا ہے. جب بادل گرجتا ہے میں کیا آتا ہوں، میری یہ ڈیزائر ہے، میری یہ خواہش ہے کہ خداوند جب یہ بادل گرجے، جب یہ بادل گرجے اور زور زور سے جو آوازیں آتی ہیں، خداوند مجھے ایسی حکمت دے تاکہ میں اس آواز کو سمجھ سکوں کہ تو کیا کہہ رہا ہے. اس لیول پر آئیے. ہمارا لیول کیا ہے؟ ڈر کے اندر آ جائیں. وہ خدا کی آواز ہوتی ہے. جب بادل گرجتا ہے تو وہ خدا کی آواز ہے. خدا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے دنیا سے. اور یوحنا رسول، جو یوحنا رسول تھا نا، وہ گرجوں کی آوازوں کو سنتا تھا اور سمجھتا بھی تھا. سانو پتہ نہیں، سانو یہی پتہ لگتا ہے بدل گرج رہا ہے. او بھائی بدل نہیں گرج رہا، خدا کچھ کہہ رہا ہے. اس کانوں سے کبھی سنیں گے تو پھر خدا آپ کے اندر گھنٹی بجائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حکمت لینی پڑے گی، وہ نعمت لینی پڑے گی گرجوں کی آوازوں کو سمجھنے کے لیے. تو یہاں پر جب تیسرا دن آیا ہے تو کیا ہوا؟ صبح ہوتے ہی بادل گرجا. بادل گرجا اور دوسرا کام کیا ہوا ہے؟ اور بجلی چمکنے لگی. بجلی گری ہے، پرسوں گری ہے، 10 چک میں گری ہے بجلی. اور ایک درخت کو اس نے اوپر سے لے کر نیچے جڑ تک اس نے کیا کر دیا؟ 2 حصے کر دیے. بجلی جب گرتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے کہ کتنے حصے ہو جاتے ہیں. ہمارے پہ کبھی گری ہے بجلی؟ ہاں کون سی؟ ہمارے پر ہر اتوار بجلی گرتی ہے. جمعے کو بھی گری تھی نا. 2 حصے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. 2 حصے ہوتے ہوئے نظر آئے نا؟ نہیں آئے؟ ایک حصہ الگ نظر آ رہا ہے اور ایک حصہ الگ نظر آ رہا تھا. ایسا ہے نا جو جمعے کو آئے ہیں بہن مریم. تو جب بجلی گرتی ہے تو بجلی ہر چیز کے کیا کر دیتی ہے؟ حصے کر دیتی ہے، پارٹس بنا دیتی ہے. یہاں پر لکھا ہے نمبر 1 پر، آپ چپ کر کے بیٹھو کاکی چھوٹی، اس کو ذرا کہ نمبر 1 پر بادل گرجا اور بجلی چمکی، چمکنے لگی. اور کیا ہوا؟ پہاڑ پر کیا ہوا؟ پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی. پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی. پھر اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی. پھر اور سب لوگ ڈیروں میں کام گئے. سب لوگ ڈیروں میں ہی اپنے اپنے گھراں دے وچ ہی کانب گئے. ہم کیا ہوتے ہیں آج جب یہ کام ہوتا ہے، بادل جب گرجتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے، اسی بھی کیوں جانے ہیں؟ بولو تو صحیح. ڈرتے ہیں؟ یہاں سے ہوتا ہے یہ سارا سسٹم. یہاں سے گرج کی آواز آتی ہے، بادل گرجتا ہے، بجلی یہاں سے چمکتی ہے. تو کئی لوگ تھے ویسے نست ہو جانے ہیں بجلی میں. تو کئی لوگ 2 حصے ہو جانے ہیں. تو کئی لوگ کانب جاندے. ہاللیلویا. پڑھیے آگے 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے. ہم آگے جانے والے ہیں. میں آپ کو پیچھے سے دکھا رہا ہوں. یہ عید پینتیکوست ہے. پیچھے عید پینتیکوست دکھایا میں نے. خروج کی کتاب میں عید پینتیکوست یہاں سے شروع ہوا ہے. عید پینتیکوست، یہ عید پینتیکوست والا دن ہے جس دن کیا اترا ہے؟ یہاں پر خدا اترا ہے. کوئی سینا پہاڑ پر خدا خود اترا ہے. اور یہ سارے کام ہوئے ہیں. آئیے آگے آ جائیے. اچھا اسے پڑھ لیجئے تھوڑا سا. اور موسیٰ
लोगों को खैमागाह से बाहर लाया। मूसा लोगों को खैमा गार से बाहर लेके आया कि घरां दे विचों निकल आओ। और आज पादरी भी यही चाहता है कि अपने अपने घरां दे विचों निकल आओ तो खुदा दी हजूरी दे विच। मूसा सबको निकाल लाया, लेकिन आज का पादरी निकाल कर नहीं ला सक रहा। शायद मैं मूसा नहीं हूं, या शायद वो लोगों को वो गैरत नहीं है, मूसा की बात की इज्जत नहीं करते। या तो फिर मूसा के प्रॉब्लम है, या फिर जी भाई या मूसा में है, तो यहाँ लोगों के विच प्रॉब्लम। मूसा क्या क्या करके लाया? लोगों को खैमा गाह से बाहर लाया। मूसा ने कहा अपने घरां दे विचों बाहर निकल आओ, क्योंकि तीसरा दिन शुरू हो चुका है और खुदा कोहे सीना पहाड़ पर आ चुका है, उतर आया है। आओ घरों से बाहर निकल आओ। लेकिन हम घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। हम केबल्स पर टीवी सीरियल्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ड्रामे फिल्में देखना, गाने सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हम ईद पैंतीकोस वाले दिन भी खुदा से मुलाकात करने के लिए, तो ईद पैंतीकोस खुदा से मुलाकात का दिन है। ये मैंने बताया, ईद पैंतीकोस खुदा से मुलाकात का दिन है। खुदा दुल्हा है और बनी इसराइल कौम दुल्हन है। एक दुल्हा अपनी दुल्हन से मिलने के लिए कोहे सीना पहाड़ पर आता है, एक दुल्हन का और एक दुल्हे के मलाप का दिन है ईद पैंतीकोस। और दुल्हे ने पैगाम क्या दिया कि दुल्हन अपने आप को क्या करे? पहले तैयार करे, लेकिन पाक करे। क्या करे? पाक करे और अपने क्या क्या धोए। तो यही पैगाम होता है। जब एक दुल्हन अगले घर जाती है तो ऐसी चले जाती है लिबड़ी तिबड़ी बात, ठीक है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसे दुल्हे से मिलना है, उसे इसलिए वो तैयार होकर जाती है, इसलिए वो। तो खुदा हमारा दुल्हा है जो कोहे सीना पहाड़ पर उतरा है, किससे मुलाकात करने के लिए? अपनी। हम क्या है खुदा की? कलीसिया खुदा की क्या है आप? तो दुल्हन मुकम्मल होनी चाहिए या अद्धी होनी चाहिए? दुल्हन मुकम्मल होनी चाहिए। दुल्हन का एक बाजू ही ना हो। मैले कपड़े पाए हुए दुल्हा कैसा लगेगा? दूल्हे को कैसा लगेगा? आप भी दूल्हे बने, बताइए आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा दुल्हन? दुल्हन अगर मतलब अच्छे ड्रेस में ना हो, दुल्हा देख के कहेगा ये मेरी दुल्हन, मैं नहीं करता बयान। खुदा इसलिए पहले कहता है कि अपने आप को क्या कर लेना? तैयार करना, पाक करना, मुकम्मल करना। आज दुल्हन पूरी खुदा से मिलने के लिए आई ही, यही मैं बात बताना चाहता हूँ। आज पूरी दुल्हन खुदा से मुलाकात करने के लिए, दुल्हे से मुलाकात करने के लिए पूरी दुल्हन यहाँ पर मौजूद ही। दुल्हन का तकरीबन शताकी हिस्सा इतने मौजूद है। शताकी से लोग हैं बस यहाँ पर, वगैरह आप देखें गांव में नजर दड़ाएं कितने सारे लोग हैं, बुजुर्ग यूनुस कितने लोग हैं, पूरा पिंड भरया पे है, लेकिन कोई खुदा से मुलाकात करने के लिए तैयार ही नहीं। क्या उन्हें नहीं पता? क्या मूसा का पैगाम उन तक नहीं पहुंचा कि अपने आप को क्या कर लेना? नहीं पहुंचा पैगाम उन तक जी, नहीं पहुंचा पैगाम उन तक, नहीं पहुंचा। आपने नहीं पहुंचाया, पहुंचाया। पैगाम पहुंच चुका है, मूसा की बात तो पहुंच चुकी है। खुदा ने मूसा से बात की है और मूसा ने वो बात लोगों को बता दी है। आपको खुदा भी नजर आ रहा है, आपको मूसा भी नजर आ रहा है, और आपको बनी इसराइल कौम भी नजर आ रही है। लेकिन फर्क यहां पर है कि वो तो सारी कौम जमा थी, लेकिन यहां पर तो थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है। सो मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि आओ। मूसा यहां पर पादरी का काम कर रहा है, दुल्हन को लेके आया है। किसके पास? मूसा दुल्हन को लेके आया, कलीसिया को, मतलब बनी इसराइल कौम को, लोगों को लेके आया। किससे मुलाकात करवाने के लिए? दुल्हे से, खुदा से। क्या किसी को इस बात की समझ आ रही है? आनी चाहिए। वो लोगों को बाहर लेके आया कि खुदा से क्या करे? खुदा से मिलाए। ओ, ये ऐसे लिखा हुआ है, खुदा से मिलाए।
تو آج عید پینتیکوس خدا سے ملاپ کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کس قدر مطلب اپنے اندر خدا کی بات کو رد کرتے ہیں کہ وہ خدا سے ملاپ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ مبارک ہیں، آپ خدا سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ خدا کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، آپ عید پینتیکوس منانے کے لائق ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بولے آمین۔ موسیٰ لے کے آیا لوگوں کو، خدا سے ملائے۔ موسیٰ پادری کا کام کرا، پادری نہیں ملاتا دونوں کو۔ جب ایک دلہا اور دلہن سامنے موجود ہوتی ہے تو ان دونوں کو کون ملاتا؟ دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں کون دے رہا تھا؟ پاسٹر صاحب۔ تو موسیٰ وہاں پر کیا کام کر رہا؟ یہی کام کر رہا، پادری کا کام کر رہا وہاں پر۔ تو میں یہاں پر کیا کام کر رہا ہوں؟ میں یہاں پر موسیٰ کا کام کر رہا ہوں کہ کلیسیا کی اور خدا کی کیا ہو جائے؟ ملاقات ہو جائے۔ کلیسیا اور خادم کا کیا ہو جائے؟ اور کلیسیا اور خدا کا کیا ہو جائے؟ ملاپ ہو جائے۔ کلیسیا اور خادم کلام ایک ہو جائے۔ آگے پڑھیے 18ویں آیت۔ اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کیا ہوا؟ اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھویں سے بھر گیا۔ او کوہ سینا اوپر سے لے کر نیچے تک دھویں سے بھر گیا۔ اور کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا۔ کیونکہ خدا شعلہ میں ہو کر اس پہاڑ پر اترا تھا۔ کیسے ہو کر؟ شعلہ میں ہو کر۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی وہ عید پینتیکوس بھی جو شاگردوں پر آئی۔ خدا کیسے اترا ہے؟ شعلہ میں ہو کر، شعلہ میں ہو کر۔ خدا کوہ سینا پر کیسے اترا ہے بہن؟ کیسے اترا ہے؟ شعلے میں ہو کر اترا ہے۔ شعلہ مطلب جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہوتا ہے، آگ بن کر خدا اترا ہے، اور دھویں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھویں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ کیونکہ اس پہاڑ پر اترا کون ہے؟ خدا اترا ہے، اور وہ پہاڑ ہل رہا ہے۔ پہاڑ کیا ہو رہا ہے؟ ہل رہا ہے۔ دلہا خوشی منا رہا ہے۔ دلہا کیا منا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی دلہن سے ادن دلہے کی خوشی ویکھنے والی ہوتی جدن بیاہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی دلہن سے ملاپ میں ملنے کو جا رہا تھا۔ پڑھیے آگے۔ اور جب کرنات کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی جی، تو موسیٰ بولنے لگا۔ جدوں خدا دی آواز بلند 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 ہوندی گئی، اور موسیٰ، پڑھیے، موسیٰ بولنے لگا، کیا بولنے لگا؟ اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا۔ خدا نے آواز کے ذریعہ سے موسیٰ کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، کیا اترا؟ اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا۔ خدا نے پھر پہاڑ کی چوٹی پر ساری قوم کو نہیں بلایا، صرف موسیٰ کو بلایا۔ موسیٰ کو پھر بلایا، اور کیا کہا؟ تو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اوپر چڑھ گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کیا کہا؟ کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیدن سمجھا دے۔ نیچے اتر جا اور لوگوں کو سمجھا دے۔ خدا نے پادری کو اوپر بلایا، موسیٰ کو اوپر بلایا، اور موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو کیا کر دے؟ لوگوں کو کیا کر دے؟ لیکن لوگ سمجھنا نہیں چاہتے پادری کی بات۔ ایسے ہی ہے بہن، لوگ نہیں سمجھنا چاہتے۔ پاسٹر صاحب تجھے اپنا ٹائم پورا کرو تو غائب ہو جاؤ۔ موسیٰ کو اوپر بلایا، اور اوپر سے کلام جاری ہوا کہ موسیٰ نیچے جا کر لوگوں کو کیا کر دینا۔ آج موسیٰ سمجھا رہا ہے لوگوں کو، آج موسیٰ بول رہا ہے، خدا کا پیغام سنا رہا ہے، لیکن کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ آگے پڑھیے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس، کیونکہ پہاڑ لرز رہا تھا، پہاڑ ہل رہا تھا، اور خدا نے موسیٰ کو اوپر بلا لیا کہ لوگوں نے سمجھا دے کہ کتے خوشی خوشی دے وچ پہاڑ دے کول نہ آ جان، کہ پہاڑ نو ہاتھ نہ لا دیں، کیونکہ یہ مر جائیں گے۔ آگے، اور ان میں سے بتھیرے ہلاک ہو جائیں۔ ان میں سے بتھیرے کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں ہاں جی، اپنے نئی پاک کریں۔ کاہن بھی، جی کاہنوں
کاہن بھی اپنے آپ کو پاک کرے. اور آج تو کچھ کاہن موجود ہی نہیں یہاں پر, تو اسی نہیں جان دے, اسی خدا دی آواز نو نہیں کوئی ترجیح دیں. کاہن بھی یعنی خادم بھی یعنی پادری بھی اپنے آپ کو کیا کرے, ایک ڈیکن اپنے آپ کو پاک کرے, ایک ایلڈر اپنے آپ کو پاک کرے, ایک مبشر ایک مبشرہ اپنے آپ کو کیا کرے, پاک کرے. بائبل میں یہ لکھا ہے کہ صرف قوم ہی نہیں, صرف کلیسیا ہی نہیں, بلکہ کاہن. بڑھیے آگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند تم پر ٹوٹ پڑے. ایسا نہ ہو کہ کلیسیا تو پاک ہو اور کاہن ناپاک ہی رہ جائیں اور خدا کا غضب ان پر بڑھے. آگے تو موسیٰ نے خداوند سے کہا کیا کہا, کہ لوگ کوہ سینا پر نہیں چڑھ سکتے لوگ کوہ سینا پر نہیں چڑھ سکتے خداوند. پھر کیونکہ تو نے ہم کو تاکیدن کہا ہے, ہاں جی پہاڑ کے چوگی ہاتھ بندی کر کے اسے پاک رکھ. آگے خداوند نے اسے کہا کیا, نیچے اتر جا خدا نے کہا نیچے اتر جا موسیٰ, اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر کہ ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ. آ پر کاہن اور عوام ہتھے دوڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئے. آگے نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے. ہاں جی چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائی. بولے آمین. یہ سارا معاملہ پڑھ کر سنانے کا مقصد کیا ہے آپ کے سامنے, کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عید پینتی کوست شروع کہاں سے ہوئی ہے. عید پینتی کوست کا شروع کہاں پر ہے. عید پینتی کوست کا آغاز کہاں سے ہوا, کوہ سینا پہاڑ سے ہوا. کوہ سینا نہیں سمجھ آئی, کس کس کو سمجھ آئی ہے. نہیں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ابھی میں نے ہاتھ آپ کا دیکھا ہی نہیں, آپ نے ایسے کر لیا. کس کس کو سمجھ آئی, پوچھ لوں بہن کیا سمجھ آئی ہے. نہیں میں بہن پینتی کوست کا آغاز کب ہوا ہے. موسیٰ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر مقرر, لیکن لوگ سمجھنا کیا مشکل باتیں ہو رہی ہیں. بہت ایزی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے تو مشکل چیزیں ابھی تک بیان ہی نہیں کی. یہ تو بہت ایزی پیسج ہے کہ عید پینتی کوست کا آغاز کوہ سینا سے ہوا. کوہ سینا پر کون اترا بھائی عزیز, جی خدا خود اترا ہے کوہ سینا. کس کے لیے اترا ہے, وجہ کیا تھی خدا کے اترنے کی. موسیٰ سے باتیں کرنے. خدا کیوں اترا ہے, اور کیا کیسے اترا ہے وہ شعلہ میں. ہاں شعلہ بن کر اترا ہے. آئیں گے دوسرے باب میں, آئیے مال کی رسولوں کے مال دوسرے باب میں. یہ بتانے کا مقصد کیا, ہمیں پتا ہو کہ عید پینتی کوست کا آغاز کہاں سے ہوا ہے. وہ خروج 19 باب میں سے ہوا ہے, جب خدا کوہ سینا پہاڑ پر اترتا ہے. وہ موسیٰ سے بھی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے, موسیٰ سے کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا کر لے, پاک کر لے, تاکہ میں ان سے بات کرنے کے لیے آؤں, ان سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں. تو یہی چیز آگے ہوئی ہے. تو یہی دن یہ بنی اسرائیل قوم مناتے تھے, جس دن خدا کوہ سینا پہاڑ پر اترا ہے. یہ ساری جو بنی اسرائیل قوم تھی یسوع مسیح کے دور میں جو لوگ تھے, یہ اس دن کو عید سمجھ کر مناتے تھے. اس عید کو مناتے تھے جس دن خدا کوہ سینا پہاڑ پر اترا تھا. وہ سارے لوگ اس کے بعد کیا مناتے تھے, اس دن کی یادگاری مناتے تھے. اس دن ہوا کیا تھا جی, خدا کوہ سینا پہاڑ پر, یہی دن دوبارہ رپیٹ ہوتا گیا. جب یسوع مسیح زمین پر آیا تو یسوع مسیح کے زمین پر آنے پر بھی, جب یسوع مسیح نے جان دے دی, جب یسوع مسیح نے آسمان پر چلے گئے, تو یسوع مسیح کے جانے کے بعد پھر سے وہ دن منایا گیا. اور وہاں پر لکھا ہے, کیا لکھا ہے, جب عید پینتی کوست کا دن, کون سی کوہ سینا والی, کون سی عید, ہوا کیا کوہ سینا پر, خداوند خود اپنی کلیسیا سے, اپنے لوگوں سے ملاپ کرنے کے لیے. بولے آمین. جب عید پینتی کوست کا دن, عید پینتی کوست کا دن کون سا ہے,
کوئی سینہ پر جب خدا اترتا ہے. روج 19 میں بات پڑھیے. جب عید پینتی کوس کا دن آیا تو کیا ہوا؟ تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. یہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے. ہاں یہ شاگردوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب عید پینتی کوس کا دن آیا تو وہ کتنے پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہاڑ کے پاس کتنے لوگ جمع ہوں؟ یہاں پر کتنے لوگ لکھے؟ سب ایک جگہ کیا تھے؟ ہم ہیں. ہم پھر بھی نہیں ہیں. وہ تو سب ایک جگہ پر جمع تھے. جو یسوع پر ایمان رکھتے تھے وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے تھے. لیکن آج پنڈ ایک کے چرچ دو نے. ایسا ہے کہ نہیں؟ دو بھی تین بن جاندے ہیں. میرا پادری لہدا میرا پادری لہدا میں اس پادری نو ماننی ہے میں اس پادری نو ماننا. کیا لکھا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر کیا تھے؟ بولے ایک ہی جگہ پر اکٹھے تھے, ایک ہی جگہ پر جمع تھے. جب عید پینتی کوس کا دن آیا نا تو سارے یسوع کے شاگرد جو تھے ایک ہی جگہ پر کیا تھے؟ جمع تھے. پڑھیے آگے. یک آسمان سے ایسی آواز آئی یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی. کیسی آواز آئی؟ جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. جیسے زور کی آندھی کا کیا ہوتا ہے؟ سناٹا ہوتا ہے. ایسی آواز آئی. آندھی نہیں آئی. میں نے کیا کہا؟ آندھی نہیں آئی بلکہ ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا کیا ہوتا ہے؟ سناٹا. آندھی آنے سے پہلے آپ کو پتا خاموشی ہوتی ہے تھوڑی خاموشی ہوتی ہے. گما ہو جاتا پوری جناب ایک باری فضا جڑی ہے نا سٹل کوئی آواز نہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا آنے والی ہے. وہ سناٹا ہے. تو یہاں پر یہی بات کی کہ یکایک آسمان سے آواز آئی ہے. کیا آئی ہے؟ تو کوہ سینا پر سے کیا آیا ہے؟ خدا آیا کہ نہیں؟ یہاں پر شاگرد ایک جگہ پر جمع ہے اور آسمان سے آواز آئی ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے کیا ہو گیا؟ گونج گیا. سارا گھر گونج گیا. پورے گھر میں وہ جو ہے گونج مچ گئی زور کی آندھی کا سناٹے کی وجہ سے. آگے پڑھیے. اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی انہیں آگ کے شعلہ کی سی آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. کیسی زبانیں؟ آگ کے شعلہ کی سی. آگ نہیں, آگ کے شعلہ کی سی. آگ جیسی, آگ نہیں, آگ جیسی. آگ کے شعلہ کی سی زبانیں دکھائی دی. کب؟ جب وہ ایک جگہ پر جمع تھے. جب وہ ایک جگہ پر جمع. اور جمع ہونے کے بارے میں کیا لکھا ہے بائبل میں؟ لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو. لیکن ہم جمع ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم بہت کم جمع ہوتے ہیں. اور یہ ایک جگہ پر جمع تھے. اور شاگردوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. یہ شاگرد تھے. لیکن جو ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے وہ شاگرد بھی نہیں ہے. جو تتر بتر کدی ادھر دو چرچ ادھر دو چرچ ادھر ایک اتوار اتھے تھے پھر اگلی عید تھے. وہ شاگرد نہیں ہوتے. وہ باروں بار بائی پاس ہی ہوں گے. باروں بار دوزخ کی ٹکٹ کٹائی ہونا. جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. کتنوں پر؟ کتنوں پر؟ ایسا ہی لکھا ہے کہ سارے جو تھے وہ زبانہ کی ہو گیا نے ٹھہر گئی. کی ہو گیا نے. آج ہم کیا منا رہے ہیں؟ آج بھی وہ دن آیا ہے جب عید پینتی کوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ پر کیا تھے؟ نمبر 1 پوائنٹ ہمارا پر یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے تو ایک جگہ پر جمع ہے ہی. لیکن جو یسوع کے شاگرد ہیں وہ تو ہیں, وہ تو موجود ہے نا. ہاں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں.
کہ آپ کو شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دے رہی ہیں یا پھر ہم نہیں دیکھ پا رہے؟ انہیں کیا ہوئی ہیں؟ آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں کیا ہوئی ہیں؟ دکھائی دی ہیں. کن کو؟ ہم کیا ہیں؟ ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ ہمیں آ رہی ہیں نظر؟ آگ کسی شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں کیا ہوئی؟ دکھائی دی ہیں. اور صرف دکھائی نہیں دی، صرف دکھائی بلکہ ان میں سے ہر ایک پر کیا ہو گئی ہیں؟ آٹھ ہے. وہ جو زبانیں ہیں آگ جیسی، آگ کے شعلہ کی سی جو زبانیں دکھائی دی ہیں نا، وہ ہر بندے پر کیا ہو گئی ہیں؟ ٹھہر گئی. کیا ہو گئی ہیں؟ ٹھہر گئی. آپ پر ٹھہر گئی یا آپ پر نیند ٹھہر گئی ہے؟ سستی ٹھہر گئی ہے؟ کیا ٹھہرنی چاہیے؟ زبانیں. کیا ٹھہرنی چاہیے؟ آج جو ان زبانوں کو اپنے اوپر ٹھہرائے گا، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کلام میں، وہی بندہ جو ہے روح القدس یافتہ ہے. وہی بندہ روح سے معمور ہوگا. وہی بندہ عید پینتیکوس کو منانے کا حقدار ہے. لیکن اگر ہمارے اوپر زبانیں نہیں ٹھہریں گی، نظر آ رہی ہیں، آپ نے کہا کہ ہمیں کیا آ رہی ہیں؟ زبانیں نظر آ رہی ہیں. تو اگر آ رہی ہیں تو وہ ہمارے اوپر ٹھہرنی بھی اگر نہیں ٹھہریں گی تو پھر نہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ان میں سے لکھا ہے سب پر، ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. کتنے؟ سب پر زیادہ زور دیا گیا. کوئی ایک بھی چھڈیا نہیں گیا. سارے روح القدس نہ کی ہو گئے. ہم بھی آج، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ آج ہم سب کو روح القدس سے کیا ہونا ہے؟ بھرنا ہے. روح القدس سے کیا ہونا ہے؟ بھرنا ہے. روح القدس سے کیا ہونا ہے؟ اپنے آپ کو کیسے بھریں گے؟ جیسے کلام ختم ہو ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور ہم سب اس زبانوں کو اپنے اوپر جسے دیکھ رہے ہیں اسے ہم اپنی لائف پر اپلائی کریں گے. اسے کہیں گے خدا آ مجھ پر ٹھہر جا. ہاللیلویا. جیسے یہ کلام ختم ہوگا ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. جیسے کہ ہم پورے کلام میں دیکھتے رہے ہیں، ادھر ادھر ہم نہیں دیکھیں گے. یہ وقت ہے روح القدس سے بھرنے کا. بولے آمین. یہ وقت ہے روح القدس سے بھرنے کا. جیسے ہم کلام کو ختم کریں گے ہم سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم دنیا داری کو بھول کر ارد گرد والی تمام بہنوں بیٹیاں جتنے بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں لوگوں سے رابطہ ڈسکنیکٹ کر کے ہمیں اپنے خدا سے ملاپ کرنا ہے اور خدا کو کہنا ہے خدا وہ جیسے خدا تو نے آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں اپنے شاگردوں کو دکھائیں. خدا میں دیکھ رہا ہوں. خدا میں اور خدا نہ صرف میں دیکھوں بلکہ یہ میری زندگی کے اندر اتر آئے. بولے آمین. بولے اتر آئے. ہاللیلویا. ہم جیسے کلام ختم ہوگا ہم اس کے لیے دعا کریں اور سبھی روح میں آ کر ان زبانوں کو اپنی لائف پر اپلائی کریں. ہاللیلویا. پڑھیے آگے کیا لکھا ہے. غیر زبانیں روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. کتنے؟ تو آج بھی سارے بولنے چاہیے. وہی بولیں گے جو شاگرد ہے. آج پتہ چل جائے گا کون کون شاگرد ہے. آج جس کو غیر زبان ملے گی وہی شاگرد ہوگا. آج آپ کا چیلنج ہے. مانگیے خدا سے کیونکہ آج خدا دینے کے لیے موجود ہے کیونکہ وہ کوہ سینا پہاڑ پر اتر آیا ہے. وہ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ ایک جگہ پر جمع تھے اور آسمان سے ایسی آواز آئی. اس کی آواز آ چکی ہے. وہ آواز میں ہمارے درمیان موجود ہے. تو آج پتہ چل جائے گا. سارے نہ بولیں لیکن جو کہتا ہے کہ میں یسوع کا شاگرد ہوں، جو کہتا ہے کہ میں یسوع کا فالوور ہوں، روح القدس اس کی زندگی میں آج آنا ہی چاہیے. روح القدس کی نشانیاں آج ظاہر ہونی چاہیے اس کی لائف میں سے. اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھی جاری ہونے چاہیے. آج جو روح القدس سے بھرے گا اس کی نشانیاں نظر آئیں گی. جیسے ہم کلام کو ختم کریں گے یہاں پر ہمیں پتہ چلے گا
यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन शागिर्द है और कौन शागिर्द यीशु का। लिखा है कि वो रूहुल कुदस से भर गए, और जब वो रूहुल कुदस से भर गए तो लिखा है कि गैर जुबानें बोलने लगे। कितने कितने 12 के 12 रसूल ही क्या बोलते थे, यही लिखा है कि वो सब रूहुल कुदस से भर गए। तो शागिर्द गैर जुबान बोलता है। तो अगर शागिर्द है, हम गैर जुबान बोलते नहीं हैं, तो हम नो नथिंग, हम कोई शागिर्द नहीं। ऐसा हमने बाइबल में से पढ़ा। आज हमने इस चीज को लेना है। आज रूहुल कुदस आपको गाइड करेगा, आज रूह आपको गाइड करेगा, रूह आपकी मदद करेगा, लेकिन तब मदद करेगा जब आप अपना ध्यान इर्द गिर्द वाली बहन बेटी से उठा लेंगे, जब आप अपना ध्यान इर्द गिर्द वाले बाबे से माई से बेटे से उठा लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि खुदा मुझे गाइड कर रहा है। लेकिन अगर साडा ध्यान नाल दी भैन वाल रहेगा, ये मैनू की कहेगी कि मैं दुआ कर रही, फिर नहीं रूह आएगा, फिर आपने शक किया। आज रूह गाइड करेगा आपको और आपकी जुबानें बदलेंगी। बोलिए आमीन। आज आपकी जुबानें बदलेंगी, आज आपको गैर जुबान मिलेगी यीशु के नाम में। बोले आमीन। इससे पहले कि हम गैर जुबान बोले, आग पे पीछे लिखा है कि वो सब रूहुल कुदस से भर गए। तो गैर जुबान बोलने से पहले मुझे आपको, जिनके पास गैर जुबान का तोड़ा नहीं है, नेमत नहीं है, वो उसे रूहुल कुदस से भरने की क्या है, जरूरत है। आप रूह में आ जाइए, गैर जुबान आपके मुंह में आ जाएगी। हालेलुया। वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह आपको ताकत बख्शेगा। रूह आपको क्या करेगा? जब आप इर्द गिर्द वाली अपनी बहन से, अपनी साथ वाली से ध्यान उठा लेंगे, जब आपका ध्यान डायरेक्ट खुदा की तरफ हो जाएगा, तो आपको रूह ताकत देगा। आपको रूह क्या देगा? ताकत देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहले बाप की 8वीं आयत को पढ़िए भाई, क्या लिखा है? पहले बाप की 8वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल हो जाएगा तो क्या होगा? तो तुम क्या पाओगे भाई? तो तुम कुव्वत पाओगे। ऐसा बाइबल में लिखा है कि जब रूह आएगा तो हम कमजोर नहीं रहेंगे, हम कुव्वत पा जाएंगे। बोले आमीन। जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और आगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह। तो जमीन की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे? कौन कौन तैयार है आज रूहुल कुदस से भरने के लिए? मैं तैयार हूं। बहुत ढिले हाथ ऊपर होए, मैं तैयार, मैं ऐसे तैयार, मैं ऐसे तैयार। हालेलुया। अंज नहीं दौसा दूजिया वेख के नहीं मजा। हम जब तक अपना ध्यान दूसरों की तरफ से उठाएंगे नहीं, हम रूह से भर नहीं सकते। और जब तक हम रूह से भरेंगे नहीं, हम गैर जुबान बोल नहीं सकते। और अगर हम गैर जुबान नहीं बोलेंगे तो हम फिर शागिर्दों के शामिल, क्योंकि शागिर्द गैर जुबानें बोलते थे। बोले आमीन। बोले आमीन। खुदा ने फिर मौका दिया तो हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करें। लेकिन अब वक्त है कि हम रूह से भर जाएं। कौन कौन भरने के लिए तैयार है? मैं चाहता हूँ आइए हम सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आइए कमाल खामोशी के साथ, भाई आपने फोन सुना, बाहर जाकर सुने। आइए कमाल खामोशी के साथ, कमाल खामोशी के साथ हम खुदा की हजूरी में अपने आप को झुकाएंगे। आइए सर को झुकाइए, सर को झुका लीजिए, सर को झुका लीजिए, सर को झुकाइए। रूह में आ जाइए, रूह में आ जाइए, रूह में आइए, रूह में आइए। और आप दुआ कर सकते हैं, आपके लिए मौका, दुआ कर सकते हैं। रूह में आकर आप खुदा की कुव्वत को महसूस कीजिए। अपने साथ वाले भाई से ध्यान रखाइए और बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कीजिए। खुदावंद आपको गिफ्ट देना चाहता है, खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। आइए दुआ करें, आइए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। आइए, खुदा का रूह आपको कुछ देना चाहता है। आइए उसे रिसीव करिए, आइए उसे रिसीव करिए, आइए रिसीव कीजिए। बोलिए, 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 बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। शंबर बोर दिया रवा तेरे शंबर दिया रवा तेरे शंकर बोलो रवे
آپ دعا کیجیے خدا آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے خدا آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے آئیے خدا سے لیں گے آئیے خدا سے لیجیے خدا